ٹی ایم سی لیڈر ڈیریک او برائن کا بیان ہے کہ لوک سبھا انتخابات سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ ٹی ایم سی کے سینئر لیڈر ڈیریک او برائن نے بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات سپریم کورٹ کی نگرانی میں کرائے جائیں۔ اگر لوک سبھا انتخابات سپریم کورٹ کی نگرانی میں نہیں کرائے گئے تو بی جے پی جمہوری اداروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرنے لگے گی۔ ڈیریک او برائن نے الیکشن کمیشن پر بھی سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہتھ کنڈے الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی نچلی سطح کے طریقے اپنا رہی ہے۔ بی جے پی اپنے فائدے کے لیے الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو تباہ کرنے میں مصروف ہے۔ راجیہ سبھا میں ٹی ایم سی لیڈر نے پوچھا کہ کیا بی جے پی عوام کا سامنا کرنے سے اتنی ڈرتی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنی پارٹی کے دفتر میں تبدیل کر رہی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پوسٹ بھی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کی گندی چالیں الیکشن کمیشن آف انڈیا جیسے اداروں کو تباہ کر رہی ہے۔ کیا بی جے پی عوام کا سامنا کرنے سے اتنی خوفزدہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو نشانہ بنانے کے لیے ای سی آئی کو پارٹی کے دفتر میں تبدیل کر رہی ہے؟ اوبرائن نے کہا کہ منتخب ریاستی حکومت کے عہدیداروں کے تبادلے آزادانہ منصفانہ انتخابات کے لیے سپریم کورٹ کی نگرانی میں 2024 کے انتخابات ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ نے منگل کو یوگا گرو رام دیو کو پتنجلی آیوروید کے گمراہ کن اشتہارات پر 2 ہفتوں کے اندر ذاتی طور پر حاضر ہونے کا حکم دیا ہے۔ پتنجلی آیوروید کے مینیجنگ ڈائریکٹر آچاریہ بالکرشنا کو بھی حاضر ہونا پڑے گا۔ سپریم کورٹ نے منگل کو یوگا گرو رام دیو کو پتنجلی آیوروید کے گمراہ کن اشتہارات پر 2 ہفتوں کے اندر ذاتی طور پر حاضر ہونے کے لیے کہا ہے، جس کا عمل ان کو کرنا ہی پڑے گا۔ منگل کا فیصلہ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے پتنجلی آیوروید کے گمراہ کن اشتہارات کی گردش کے خلاف عرضی دائر کرنے کے بعد گزشتہ ماہ پتنجلی کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے کے بعد آیا ہے۔ جسٹس ہیما کولیو، جسٹس امان اللہ پر مشتمل بینچ نے اس حقیقت کا نوٹس لیا کہ سابقہ ہدایات کے باوجود کیس میں جواب داخل نہیں کیا گیا ہے۔ بینچ نے رام دیو کو یہ بھی بتانے کی ہدایت دی ہے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کیوں نہ شروع کی جائے۔ سپریم کورٹ انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی ایک درخواست پر توجہ دے رہی ہے، جس میں رام دیو پر ویکسینیشن کی کوششوں اور عصری طبی طریقوں کے خلاف ہتک عزت کی مہم چلانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ پشوپتی پارس نے مودی کابینہ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے بقول انڈیا میں ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور وہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں جانا ہے۔ آر ایل جے پی کے قومی صدر پشوپتی پارس نے مرکزی وزیر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا میں میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اب میں فیصلہ کروں گا کہ کہاں جانا ہے۔ انہوں نے منگل کو دہلی میں ایک پریس کانفرنس میں یہ اعلان کیا۔ راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے صدر پشوپتی کمار پارس نے کہا کہ 5-6 دن پہلے میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں این ڈی اے کی سیٹوں کے اعلان کا انتظار کروں گا۔ میں نے بہت ایمانداری سے این ڈی اے کی خدمت کی ہے۔ پی ایم نریندر مودی ملک کے بڑے لیڈروں میں سے ہیں، لیکن ہماری پارٹی اور ہمارے ساتھ ذاتی طور پر ناانصافی کی گئی ہے، اس لیے مرکزی وزارت سے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ پیر کو این ڈی اے نے بہار کی 40 لوک سبھا سیٹوں کے لیے سیٹ شیئرنگ کا اعلان کیا ہے۔ بی جے پی، بی جے ڈی یو، ایل پی، رام ولاس پاسوان، راشٹریہ لوک مورچہ اور ایچ ایم کے درمیان سیٹیں تقسیم کی گئی ہیں۔ ان کے ساتھ ہی پشوپتی کمار پارس کی پارٹی راشٹریہ ایل جے پی کو اس ڈویژن میں ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے۔ اس اتحاد میں ان کی پارٹی کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے، تب سے وہ ناراض چل رہے تھے۔ سعودی حکومت کی نئی پالیسی کے مطابق عازمین رمضان المبارک کے دوران صرف ایک مرتبہ عمرہ کر سکیں گے۔ بین الاقوامی خبر رسائی اداروں کے مطابق سعودی حکومت نے رمضان المبارک کے دوران عمرہ کے عازمین کے لیے صرف ایک ہی بار عمرہ کرنے کی پالیسی جاری کر دی ہے۔ واضح رہے کہ دنیا بھر سے عازمین کی بہت بڑی تعداد رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے سعودی عرب آتی ہے، جس کی وجہ سے حرم مکی و حرم مدنی دونوں جگہ پر زائرین کی تعداد غیر معمولی ہوتی ہے، جبکہ مقامی شہری اور سعودی عرب میں مقیم افراد کی تعداد اس سے الگ ہوتی ہے۔ سعودی وزارت حج وغیرہ عمرہ کی جانب سے عازمین کے رش کو دیکھتے ہوئے انتظامی اقدامات کے تحت کہا گیا ہے کہ ماہ صیام کے دوران کسی بھی عازم کو ایک سے زیادہ عمرے کا اجازت نہیں دی جائے گی، لہٰذا رمضان میں ایک عازم کو ایک ہی عمرہ کرنے کی اجازت ہوگی۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزارت نے اس حکم نامے کی وضاحت میں بتایا ہے کہ اس پابندی کا مقصد لوگوں کی بھیڑ کو کم کرنا ہے اور زیادہ تر افراد کو اس ماہ مقدس میں عمرہ کرنے کا موقع دینا ہے۔ اور آخر میں ایک دلچسپ خبر۔
دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر سامان سے عجیب و غریب اشیاء ملنے پر مسافر کو حراست میں لیا گیا ہے۔ خلیج ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق کسٹم حکام نے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 پر افریقی ملک سے تعلق رکھنے والے ایک مسافر کو غیر قانونی اشیاء برآمد ہونے پر حراست میں لے لیا ہے۔ مسافر کے پاس سے ملنے والی اشیاء میں زندہ سانپ، بندر کا ہاتھ، روئی میں لپٹے ہوئے انڈے، مردہ پرندہ اور جانور کی کھال شامل تھی، جس پر مختلف علامتیں بنی ہوئی تھیں۔